کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. فیڈریشن آف انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسیشن یعنی کہ فیفا جو تمام کی تمام ذمہ داری جو فٹ بال کی ہوتی ہے اور پھر فٹ بال کے ورلڈ کپ کی ہوتی ہے وہ فیفا کی ہوتی ہے. فیفا نے اپنی آفیشیل رپورٹ میں 2018 میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ پر پوری دنیا میں 21,700 ارب روپوں کی سٹے بازی کا ذکر کیا ہے. فیفا نے یہ رپورٹ سپورٹ راڈار فراڈ ڈیٹیکشن سسٹم کے ساتھ مل کر تیار کی تھی. فیفا اور سپورٹ راڈار پارٹنر تھے. یہ رپورٹ دنیا بھر میں قائم 550 بیٹنگ آپریٹرز کا مطلب ہے سٹے بازی کے بڑے بڑے ادارے، بک میکر، بک شاپس، بک کمپنی، گیمبلنگ ڈینس، ان کا انالیسس کرنے کے بعد کی تھی. اس رپورٹ میں فیفا اور سپورٹس راڈار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کسی قسم کی میچ فکسنگ اور میچ مینوپولیشن نہیں ملی تھی. قابل ذکر فیفا کی اس آفیشیل رپورٹ میں فٹ بال ورلڈ کپ کے ہر میچ میں اوسطاً 336 ارب روپوں کی سٹے بازی ہوئی تھی اور 2018 کے فائنل میں 1,148 ارب روپوں کی سٹے بازی ہوئی تھی. 2018 کا فائنل فرانس نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا کر جیت لیا تھا. 2018 کے فائنل کا دنیا بھر کے لائسنس یافتہ بک میکرز یعنی کہ لیگل بک میکرز اور بک میکرز کمپنیز، گیمبلنگ کمپنیز کو بہت فائدہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فائنل میں فرانس کے مقابلے میں کروشیا پہنچ گئی تھی. کروشیا کا ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے 40 کا ریٹ تھا، یعنی کہ 1,000 روپے لگانے پر آپ کو 40,000 روپے ملیں گے. ایک طرف تو فائنل میں ایک ایسی ٹیم پہنچی تھی کروشیا جس کا بھاؤ ریٹ 40 کا تھا، جبکہ دوسری طرف کروشیا کے مد مقابل جو فرانس تھا وہ بھی چوتھے نمبر کی فیورٹ ٹیم تھی. اس لیے لائسنس یافتہ بک میکروں کی کمائی میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا. فرانس کے علاوہ 2018 کی کوئی بھی فیورٹ ٹیم فائنل تک نہیں پہنچ سکی تھی. اس لیے بک میکر یعنی بکیوں کو بہت فائدہ ہوا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے ایک بڑے لائسنس یافتہ بک میکر یعنی کہ پیڈی پار اور بیٹ فیئر نے اپنی آفیشیل رپورٹ میں 13% فائدے کا ذکر کیا تھا. اسی طرح سے فرانس کے جو ایک گیمبلنگ ڈین تھا ARJEL نے 61 ارب روپے سے زائد کی سٹے بازی کی توثیق کی تھی. برطانیہ کے لائسنس یافتہ بک میکر 448 ارب روپوں کی سٹے بازی سے مستفید ہوئے تھے، جو 2014 کے فٹ بال کے ورلڈ کپ سے دگنا تھے. 21,700 ارب روپوں کی سٹے بازی کی ٹی وی اور سوشل میڈیا میں اشتہار بازی بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، جس کے خلاف مغرب میں آواز بھی اٹھائی گئی تھی. صرف برطانیہ میں ٹی وی اور سوشل میڈیا میں سٹے بازی کی اشتہارات خوفناک حد تک 17% تک پہنچ گئے تھے. لائسنس یافتہ بک میکرز بکیے کہ سٹے بازی کے اشتہار کا ایئر ٹائم باقی کمرشل سے زیادہ تھا. مغربی حکومتیں، مغربی معاشرہ اور میڈیا نے اپنی حد تک اس معاملے میں آواز اٹھائی تھی کہ متعلقہ اتھارٹیز کو ایک حد تک ہی سٹے بازی کے اشتہارات ٹی وی اور سوشل میڈیا میں چلانے کی اجازت دینی چاہیے. سٹے بازی کے اشتہارات کی ٹی وی اور سوشل میڈیا میں بمباری سے بچے اور نابالغ نوجوان متاثر ہو رہے تھے، یعنی ان کو بھی سٹے بازی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. برطانیہ کا ایک ادارہ ASA یعنی کہ ایڈورٹائزنگ سٹینڈرڈز اتھارٹی کو 100 سے زائد شکایات موصول ہوئی تھی، جس میں ٹی وی اور سوشل میڈیا برطانوی بک میکر بکیوں کی جانب سے چلائی جانے والی کیمپین کے خلاف شدید ترین اعتراضات اٹھائے گئے تھے. ASA نے برطانیہ کے بڑے بڑے لائسنس یافتہ بک میکرز یعنی کہ ولیم ہل، 3365 بیٹ اور کورل بروک کہ 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران ٹی وی اور سوشل میڈیا میں چلنے والے اشتہارات کے حوالے سے چھان بین بھی کی تھی اور اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ برطانیہ کی نوعمر آبادی پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے.
لائسنس یافتہ بک میکرز بکیے اور کچھ حلقوں نے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ 45 منٹ کے 2 ہاف ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی اشتہار بازی نہیں ہوتی، جبکہ نیٹ فلکس میں 3 گھنٹوں کی گیمز کمرشل سے بھری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ASA نے سخت رولز متعارف کروا دیے تھے کہ اس طرح کے اشتہار فٹ بال کے ورلڈ کپ کے دوران اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنے زیادہ ایئر ٹائم سے نہیں چل سکتے۔ سٹے بازی کے ٹی وی میں چلنے والے اشتہارات کی بھرمار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے 50% حقوق BBC کے پاس تھے۔ BBC میں کوئی اشتہار نہیں چلتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ BBC کو چھوڑ کر باقی 50% ٹی وی چینلز میں چلنے والے اشتہارات کی تعداد اور ایئر ٹائم کس حد تک بڑھ گئی تھی۔ برطانیہ کی ASA نے برطانیہ کی آن لائن گیمبلنگ کمپنی GVC کو 10 ارب 92 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ لائسنس یافتہ گیمبلنگ کمپنیوں اور لائسنس یافتہ بک میکرز یعنی کہ بکیوں کو بھاری جرمانے ہو رہے تھے، لیکن 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ سے بک میکرز بکیوں کو اتنی کمائی ہوئی تھی کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ GVC کمپنی کے 2 بڑے بک میکرز لیڈ بکس اور سپورٹنگ بیٹ کے مطابق دونوں بک میکرز کمپنی کو 2018 کے ورلڈ کپ میں اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان اشتہارات کے ایک حصے پر چلنے کی پابندی بھی لگا دی گئی تھی، جو واقعی اسکول اور کالجوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں اور بچوں کو اپنی طرف مدعو کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ڈپٹی لیڈر ٹام واٹسن نے بڑے سخت بیانات جاری کر دیے تھے اور بک میکرز اور گیمبلنگ کمپنی کی طرف سے ٹی وی اور سوشل میڈیا میں چلائے جانے والے اشتہارات کے خلاف مہم بھی چلا دی تھی۔ لیکن تصویر کے دوسرے رخ کے مطابق خود لیبر پارٹی کے وہی لیڈر ٹام واٹسن خود بھی ذاتی حیثیت میں برطانیہ کی ایک بڑی گیمبلنگ کمپنی جس کا نام تھا اسکائی بیٹنگ اینڈ گیمنگ کی طرف سے تحائف، ہاسپٹیلٹیز اور فیورز وغیرہ حاصل کیا کرتے تھے۔ برطانیہ کا ایک جریدہ اسپیکٹیٹر کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹام واٹسن نے اسکائی بیٹنگ اینڈ گیمبلنگ کمپنی کی طرف سے فٹ بال میچ کے 4 ٹکٹ تحفے میں وصول کیے تھے، جن کی مالیت 400 پاؤنڈ تھی۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ کو ان تحائف ہاسپٹیلٹی کو ڈکلیئر کرنا ضروری تھا، جن کی مالیت 300 پاؤنڈ سے زیادہ تھی، لیکن ٹام واٹسن نے ایک گیمبلنگ کمپنی کی طرف سے تحفے کے طور پر ملنے والی 4 ٹکٹوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اسی گیمبلنگ کمپنی اسکائی بیٹنگ اینڈ گیمنگ کو بعد میں سٹارز گروپ نے 658 ارب روپوں میں خرید لیا تھا۔ بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں گیمبلنگ اور سٹے بازی پر پابندی ہے، لیکن ان ممالک میں کروڑوں لوگ اربوں روپوں کی غیر قانونی سٹے بازی، جسے اللیگل بک میکرز اور اللیگل بیٹنگ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اربوں روپے کی اس غیر قانونی سٹے بازی کا نقصان حکومتوں کو بھی ہوتا رہا ہے۔ اربوں روپے کی اس غیر قانونی سٹے بازی میں کسی کو بھی کسی طرح کا ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا۔ اس سلسلے میں چین کی حکومت نے 210 ارب روپوں کی سٹے بازی کو ڈھونڈ نکالا تھا، جو 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے سٹے باز لگا چکے تھے۔ برطانیہ کے سٹے بازوں نے محب وطن ہونے کے ناطے سے 448 ارب روپوں کا 70% برطانیہ کی فٹ بال ٹیم کی جیت پر لگائے تھے۔ اس لیے برطانیہ کی فٹ بال ٹیم کی سیمی فائنل میں کروشیا سے ہارنے کی وجہ سے برطانیہ کے لائسنس یافتہ بک میکرز بکیوں کو کافی فائدہ ہو گیا تھا۔ برطانیہ کے ایک بڑے بک میکر ولیم ہل کے ترجمان نے برطانوی اخبار گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر برطانیہ 2018 کا ورلڈ کپ جیت جاتا تو برطانیہ کے بہت سارے بک میکرز کا دیوالیہ بھی ہو سکتا تھا۔ چین کی سب سے بڑی موبائل میسیجنگ پلیٹ فارم وی چیٹ کے 50,000 ایسے کسٹمر کو ختم کر دیا گیا تھا جو اس پلیٹ فارم سے
2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے میچوں پر سٹے بازی کر رہے تھے۔ وی چیٹ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 2018 کے ورلڈ کپ سے پہلے ہی چین کی حکومت نے کریک ڈاؤن کی وجہ سے سینکڑوں سپورٹنگ بیٹنگ ویب سائٹس آف لائن ہو گئی تھیں، اسی لیے سٹے بازوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا رخ کر لیا تھا۔ چین کی حکومت نے وی چیٹ کے 50,000 سٹے بازوں کو تو ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وی چیٹ کے 1 ارب سے زائد ایکٹیو یوزر تھے، جس کا 90% چین میں رہتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چین میں ہر قسم کی سٹے بازی کا بت وہ انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اور چین سے سٹے بازی کسی نہ کسی طریقے سے سٹے بازی کا جو چین کے رہنے والے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں 45 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو غیر قانونی سٹے بازی میں مصروف تھے۔ تھائی لینڈ میں 3,000 افراد کو 2018 کے ورلڈ کپ کے میچوں پر غیر قانونی طریقے سے سٹے بازی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ پولیس نے نہ صرف غیر قانونی بکیوں سٹے بازوں کو گرفتار کیا بلکہ ان خوبصورت ماڈلز کو بھی گرفتار کر لیا تھا جو سٹے بازوں کو غیر قانونی سٹے بازی کی طرف راغب کرنے میں مشکوک قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اب یہاں سے یہ بات کہ 2018 کا جو فٹ بال تھا ورلڈ کپ فٹ بال، فیفا کی اپنی آفیشیل رپورٹ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں 21,700 ارب روپوں کی سٹے بازی ہوئی تھی۔ اب یہ 21,700 ارب روپوں کی سٹے بازی لائسنس یافتہ جو لیگل بک میکر تھے، لیگل بکیے تھے، گیمبلنگ کمپنیز تھیں، بک میکر شاپس تھیں، اس میں ہوئی تھی۔ جو انلیگل ہیں، جو غیر قانونی ہے، جیسے انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس طرح کے بے شمار ممالک ہیں، وہاں کوئی لائسنس یافتہ بک میکر نہیں ہے، کوئی لائسنس یافتہ گیمبلنگ کمپنی نہیں ہے۔ غیر قانونی طور پہ سٹے بازی، خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان کے والیوم حجم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ فیفا جو 21,700 ارب روپوں کی سٹے بازی کی بات کر رہا ہے، یہ تو وہ بک میکر ہیں جو لائسنس یافتہ، جن کا ریکارڈ ہے، جن کا ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ریکارڈ میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ سٹے بازی کا والیوم کیا تھا۔ لیکن جو انڈیا، پاکستان اور ہماری طرح کے ممالک میں ہوتی ہے سٹے بازی، وہ تو غیر قانونی ہے اور ٹکا کے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا حجم، اس کا والیوم وہ ماپا نہیں جا سکتا، کیونکہ ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ گیس ورک ہو سکتا ہے، اندازے لگائے جا سکتے ہیں، ٹیوے مارے جا سکتے ہیں، کیا سرائیاں کی جا سکتی ہیں کہ اتنے 100 ارب، اتنے 1000 ارب، لیکن ایک بات ہے، پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کیا جائے تو سٹے بازی کا جو والیوم حجم انڈیا میں ہے، پاکستان تو بیچارہ کہیں بہت نکرے جا کے لگ جاتا ہے۔ بہت بڑا والیوم ہے انڈیا میں سٹے بازی کا، اور انڈیا کے بک میکر بہت بڑے بک میکر ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بیچارے بک میکر تو اپنی بیٹنگ کا تقریباً 90% باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ کہاں نکالتے ہیں؟ وہ انڈیا کے بک میکر کیوں نکالتے ہیں؟ وہ اپنے پاس اتنی سکت نہیں ہے، پاکستانی بک میکرز کے پاس اتنی پسلی نہیں ہے کہ اپنے پاس ریٹین کر سکے، رکھ سکے۔ وہ 90% باہر نکال دیتے ہیں۔ اور نکالتے کہاں ہیں؟ انڈیا کے بک میکر کے پاس، جو انڈیا میں بیٹھا ہے، جو ممبئی میں بیٹھا ہے، جو دبئی میں بیٹھا ہے۔ اب فیفا کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا غیر قانونی ہے جو انڈیا، پاکستان اور باقی ہماری طرح کے ممالک میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ورنہ فیفا اس کے بارے میں بھی رپورٹ دیتا کہ جی 21,700 ارب روپوں کی سٹے بازی ہوئی ہے۔ کہاں پر؟ دنیا کے وہ ممالک جہاں لیگل ہے سٹے بازی، جہاں لائسنس یافتہ بک میکرز ہیں، بکیے ہیں، وہ ان کی بتا رہا ہے۔ باقی جہاں پر غیر قانونی سٹے بازی اور غیر قانونی بک میکر یا بکیے ہیں، اس کا والیوم نہیں بتا رہے، نہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔